انسان جب مشکل وقت اور حالات سے تھک جاتا ہے تو پھر گھبرا کر کچھ نہ کچھ کرتا ہے، یا تو وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے یا پھر اللہ سے بدظن ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کی نہیں سن رہا، اور یہ بڑی ہی نازک وقت ہوتا ہے کہ بندہ اپنے رب سے بدظن ہو جائے۔ کسی بہن نے مجھے کامنٹ سیکشن میں لکھا تھا کہ میں کئی سالوں سے دعائیں مانگ رہی ہوں، اللہ سن نہیں رہا۔ کیا ہے نا کہ ہم مانگتے تو ہیں اس رب سے، مگر قصور اس کا نہیں، ہمارا خود کا ہوتا ہے۔ یقین کامل کے ساتھ نہیں مانگتے۔ آپ خود سوچیں، کیا آپ اپنے رب سے مانگتے وقت مکمل بھروسہ رکھتے ہیں کہ آپ کو یہ ضرور مل جائے گا؟ کیونکہ جو چیز ہمیں ناممکنات میں سے لگتی ہے وہ اس کے لیے ممکن ہے، وہ کر سکتا ہے، اور کیوں نہیں دے سکتا ہے۔ ہاں، تو میں نے کہا کہ بندہ جب برے حالات سے گھبرا کر اللہ کی رحمت کے گود میں سر رکھ دیتا ہے اور اس کے سامنے روتا ہے، بلکتا ہے، اپنی پریشانیوں کو بیان کرتا ہے اور اپنی رودات سناتا ہے، تو کیا رب اتنا ظالم ہے کہ ایک بندہ پریشان ہو کر اس کے در پہ جائے، سجدے میں سر رکھ کر روئے، اس سے اپنی پریشانیاں بتائے، اور وہ یوں ہی اسے اگنور کر دے، اس کی نہ سنے، اس کی سنی انسنی کر دے، اس پر رحم نہ کرے؟ نہیں، ہمارا رب ظالم نہیں ہے، اور نہ ہی وہ ایسا کرتا ہے، اور نہ وہ اپنے بندوں کو یوں پریشان چھوڑتا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ جب بندہ زندگی سے تھک ہار کر اس حقیقت کو تسلیم کر لیتا ہے کہ ہاں، سچ میں رب ہی تمام چیزوں کا مالک ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، اور اس کے حکم کے بغیر زیر زبر نہیں ہو سکتا، جو کچھ کرتا ہے وہی کرتا ہے اور کرنے والا ہے، تو پھر وہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے، رب کے آگے جھک جاتا ہے۔ آٹومیٹیکلی ایسا ہوتا ہے، اور اس کے سامنے بندہ روتا ہے، اپنی کہانیاں بیان کرتا ہے، اس کی قدرت کا اظہار کرتا ہے، تو ہمارا رب ہے نا، بہت خوش ہوتا ہے، بالکل ایسے جیسے ایک ماں کا کھویا ہوا بچہ بڑی دنوں کے بعد ملا ہو اور ماں پھر اسے کھونا نہ چاہتی ہو، اور اس وقت ہمارا رب اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف رجوع کر رہا ہے، میرے پاس لوٹ آیا ہے۔ تو پھر جب بندے کی رونے کی ادا اسے پسند آتی ہے تو اسے تھوڑا اور آزماتا ہے، انتظار کی سولی پر چڑھا کر، کہ دیکھوں یہ کب تک میرے در پر ٹکا رہتا ہے۔ پھر جو کامیاب ہوتا ہے، ٹکا رہتا ہے اور اپنی دعاؤں پر اڑا رہا، اسے وہ چیز جلد یا پھر برسوں بعد بھی مل جاتی ہے، اور جس کا یقین اور ایمان اس انتظار کے لمحات کے بیچ ڈگمگا جاتا ہے کہ اتنے عرصے ہو گئے نہیں ملے، اتنے مہینے ہو گئے مانگتے ہوئے، میری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی، رب میری سنتا ہی نہیں ہے، اب چھوڑ دیتا ہوں یا چھوڑ دیتی ہوں، کیا مانگنا، ایسا لگ رہا ہے مجھے یہ چیز نہیں ملنے والی۔ تو پھر وہیں سے ہمارے رب کی ناراضگی شروع ہو جاتی ہے کہ بندہ مانگتا تو مجھی سے ہے، مگر اس میں صبر نہیں، تقوی نہیں، اسے مجھ پر یقین کامل نہیں، اور اللہ تعالیٰ بندے کی گمان کے مطابق ہوتا ہے۔ جیسا بندہ رب پر گمان رکھتا ہے، گمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز مل سکتی ہے یا نہیں، اللہ دے گا یا نہیں، یہ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں، تو پھر اللہ رب العالمین بندے کو اس کے گمان کے مطابق نوازتا ہے۔ اور اگر بندہ یقین کامل کے ساتھ اللہ سے جڑا رہے، اس پر ایمان رکھے، اس سے مانگتا رہے اور اس کے حکم کا انتظار کرتا رہے، تو پھر تھوڑی انتظار کے بعد بھی اس کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جو وہ چاہتا ہے رب اسے دیتا بھی ہے۔ مگر انسان جو ہے نا، بڑا ناشکرا ہے۔ انسان کی فطرت میں یہ شامل ہے کہ جو چیز اللہ کی جانب سے اسے ملی ہوئی ہوتی ہے اس کو وہ شمار ہی نہیں کرتا، اور جو چیز اس کی زندگی میں نہیں ہوتی ہے اس کو شمار کرتا ہے اور اس پر شکوے کرتا ہے، مجھے رب نے یہ نہیں دیا، مجھے یہ چیز نہیں ملی، یا مجھے ان چیزوں سے نہیں نوازا گیا ہے۔ مثال کے طور پر دو ایسے شخص ہیں کہ ان میں سے ایک کے پاس اس کی آنکھیں نہیں ہیں اور وہ پیر سے بھی معذور ہے، اور دوسرا ایسا شخص ہے کہ اس کی آنکھیں تو ہیں مگر وہ پیر سے معذور ہے۔ تو پھر جو دوسرا شخص ہے وہ پہلے شخص کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اللہ نے مجھے جو دیا ہے، جس چیز سے نوازا ہے، وہ کم از کم اس سے تو بہتر ہے، کیونکہ اس کے پاس تو نہ آنکھیں ہیں اور نہ پیر ہے، مگر مجھے رب نے بینائی تو دی ہے۔ تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ بندے کے پاس جو چیز ہوتی ہے اس پر رب کا شکر ادا نہیں کرتا، اور جو نہیں ہوتی اس پر بے شمار شکوے کرتا ہے۔